بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اور اس میں آنے والے تمام تر قواعد کے ساتھ، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے قرآن پاک پڑھنا آ سکے۔ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ۔ قاف ہمارا پر پڑھا جانے والا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے اتنا لمبا کریں گے۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اور اس کے بعد اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے تو اسے دو الف کے جتنا ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اسے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز ہم پورا ظاہر کریں گے۔ اگر نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یہاں پر ہم اظہار کریں گے۔ اظہار کا قاعدہ ہوگا اَوْتَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، ان کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہو تو پھر وہاں پر اخفاء ہوتا ہے۔ نون ساکن و تنوین کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پھر پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے، جسے اخفاء کہتے ہیں۔ اور یہ والا کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اسے باریک ہی پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ہی غنہ ہوتا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یہ والا کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف ہمارا باریک ہی پڑھا جائے گا۔ یہ والا ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اسے دوسرے والے ہا سے مختلف ذرا پڑھا جاتا ہے، اس کا ہم نے دھیان رکھنا ہے اچھے طریقے سے۔ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، جسے ہم ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور غین بھی پر پڑھا جانے والا حرف ہے، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ہم ادا کرتے ہیں، اسے ہم پڑھیں گے رغدن، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا۔ حیث شئتما، یہ والا ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس والے ہا میں اور اس والے ہا میں واضح طور پر فرق کرنا ہے ہم نے، تاکہ ہم سے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی غلطی نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف کے بدلے حرف کو بدلنے سے لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، اسے ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، فا میں سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، اس بات کا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے۔ حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، شئتما۔ اور صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے۔ وَلَا تَقْرَبَا، الف مدہ ہے یہاں پر، اسے ایک الف کے اتنا لمبا کرنا ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ حروف قلقلہ کو ہم تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اس کو پر بھی پڑھا جاتا ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا،
اور الف یہاں پر باریک پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ ہاذہ الشجرۃ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور شین کے اوپر شد ہے تو شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ والی گولتا ہے فتکونا، یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے جتنا ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من الظالمین، ذا میں بھی ہم سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، ذا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جانے والا حرف ہے، اس لیے ہم اسے پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اس کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے اس والے حرف کو ہم ساکن کریں گے، اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، جسے 2، 4 یا پھر 6 حرکات کے اتنا لمبا کر کے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔